الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو کرنٹ سچویشنز چلتی ہیں دنیا کے اندر، جس طرح چل رہی ہیں، اس کے اندر ہر جگہ کے اوپر نا جہاں پر ایک اچھا لیڈر اویلیبل ہوگا نا تو وہ اپنی قوم کو بچا کے لے آئے گا آگے تک، چاہے وہ فائنینشیل کرائسس چل رہے ہوں، چاہے وہ اس طرح کے کرائسس ہوں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چل رہے ہوں، چاہے وہ وار ٹائمز کچھ چل رہے ہوں، سینکشنز ہوں، واٹ ایور دا کیس، جو بھی چیلنجز چل رہے ہیں، کووڈ کا دوبارہ ایک سرج آ رہا ہے، تو اس چیز کے بارے میں نا ہر کوئی اتفاق کرے گا کہ جو لیڈر اگر اچھا کہیں مل جائے نا کسی طرح سے، جس قوم کے پاس لیڈر اچھا ہوگا وہ اس کو نکال کے لے آتے ہیں، وہ اس کو نکال کے آرام سے لے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایگزامپل رشیا کی بھی ہے۔ رشیا کا یہ جو ولادیمیر پوٹن ہے، اس کو جب دیا گیا تھا چارج آج سے 22 سال پہلے، ایگزیکٹ 22 سال ہونے کو آ رہے ہیں جب اس کو چارج دیا گیا تھا اس چیز کا، تو دیکھیں اس بندے نے کہاں وہ رشیا جو کہ سوویت یونین بالکل اس کے ہاتھوں جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا، اور وہ دیکھیں اس کو کہاں سے ابھار کے لے آیا باہر تک۔ لائک وائز اسی طرح بہت سارے اور علاقوں کے اندر بہت سارے اور ممالک کی بھی اگزامپل دی جا سکتی ہے، اور ہمارے پاس اپنی اگزامپل جو ہے وہ ایک قائد اعظم کی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کس سچویشن کے اندر، کس آڈ سچویشن کے اندر کہاں سے وہ کدھر پل آؤٹ کر کے لے آئے پاکستان کو۔ لیکن یہاں پہ پھر ہمارے سارے گریٹ لیڈر کی جو سٹوری ہے وہ پھر اینڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ملتا جس کو ہم کوئی کسی کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ایسا لیڈر جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ دعوے دار بہت ہیں، بہت دعوے دار، آپ سیاستدانوں کو سنیں وہ ایسے کہیں گے ہمارے قائد یہ ہیں، ہمارے قائد وہ ہیں۔ کوئی پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے، پیپلز پارٹی اپنے قائدین اور بھٹو اور بے نظیر اور بلاول بھٹو اور ان کو کیا کیا ان کے ٹائٹلز لگا رہے ہوں گے کہ ان سے اوپر تو کوئی جس طرح ایز ایف کہ کوئی عوام کا ہمدرد رہا ہی نہیں گزرے۔ پھر اسی طرح نواز شریف کے بارے میں جو نون لیگ ہے اس کا دیکھیں، ابھی 25 دسمبر کو کل کی بات ہے جو، تو کیا کیا ہیش ٹیگ لگا رہے ہیں، گریٹ لیڈر اور سلام نواز، اور وہ بھائی کیا ہے، آپ کو یہ کوئی لیڈرز ہیں؟ یہ ان کی لائف دیکھیں، آپ ان کے رہن سہن دیکھیں۔ ویڈیو آئے گی تو ایک مہنگی ترین گاڑی سے نکل کے مہنگے ترین اپارٹمنٹ میں جا کے، جس کے اوپر بھی ڈاؤٹس ہیں کہ اس کو اون کس طرح کیا گیا تھا، ذرائع کیا تھے، اور وہاں پہ بھی جملہ بولتے ہوئے کہ جی وہ پچھلی گورنمنٹ نے تو عوام کی کمر توڑ دی تھی۔ آپ کو کیا لگے عوام کی کمر توڑ دی تھی؟ اسی طرح ہی عمران خان کی حکومت کا بھی یہ دور ہو گیا یہ والا کہ باتیں تو یہ والی، لیکن جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تحفے تحائف اور توشہ خانہ، اور وہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی مہنگی گھڑی کے چکر میں پڑنے کی؟ چھوڑیں آپ اس گھڑی کو۔ تو اس لیے لیڈر جو ہے نا وہ دعوے دار تو سارے ہوں گے، سارے کہیں گے کہ بہترین ہمارا لیڈر جو ہے نا، ہمارا سیاسی پارٹی کا لیڈر، وہ اس سے اوپر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے اوپر کیا کیا جوڑا جا رہا تھا پہلے تعریفوں کے اوپر، اور اب دیکھیں کہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سوڈو بننے کی کوشش کرتے ہیں گریٹ لیڈرز، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر یہ تو ہو گیا نا ہمارے سیاسی لیڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک ہوتے ہیں کہ لیڈر تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، لیکن کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انچارج، جس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں کہ لیڈر عوامی لیڈر ہو، اس کو عہدہ نہ بھی ہو، اب اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کہیں گے جس کو کوئی ایک بیوروکریٹک ہیڈ لگا ہو وہ کہیں پہ، مثال کے طور پہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اس طرح کے جو عہدے ہوتے ہیں، یا اس سے بھی تھوڑا سا نیچے لیول کے اوپر آ جائیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ کہ آج جاتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ گاڑیاں جو ہے نا، ایک تو اسموگ کا تو مسئلہ ہی ہے، لیکن گاڑیاں جو ہے نا مثال کے طور پہ کتنی گاڑیاں گزرتی ہوئی جا رہی ہیں جن کی دھوئیں کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے سٹی کے جو سی ٹی او جو ہوتے ہیں، چیف ٹریفک آفیسر جو ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیں ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن اگر آپ جا کے ان سے ملیں گے وہ لوگ اپنے کمرے کے اپنے پروٹوکول اور اپنے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا لیں، آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا لیں، سیاستدانوں کو چھوڑیں، کوئی بھی محکمہ اٹھا لیں، وہ لوگ جن کو کوئی اپوائنٹ کیا گیا تھا، ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا ایک ٹاسک کے لیے، پیپر ورک کے اندر اور ڈپارٹمنٹل سٹرکچر کے اعتبار سے نا پاکستان میں ہر عہدہ بھرا ہوا ہے، ہر محکمے کے کوئی نہ کوئی ہیڈ اور انچارج ہے۔ یہ آپ دیکھیں تو اسی گورنمنٹ نے کتنے اٹھا کے وزراء بنا کے اور کتنے ایڈوائزرز بنا کے، بھئی اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کوئی کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جتنے انہوں نے سیٹیں بھر دی ہیں۔ جو گورنمنٹ کے سرونٹ ہوتے ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے اندر ایز ایمبیسڈر لگے ہوئے ہوں یا کسی اور جونیئر سٹاف پہ لگے ہوں،
چاہے وہ کوئی انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہوں، نارکوٹکس اور ڈرگس کے اندر لگے ہوئے ہوں، پولیس کے اندر ہوں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے اوپر ہو، ایف آئی ہو، انٹیلیجنس ہو، باقی جتنے بھی ادارے ہیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جو بھی ٹائٹل، جتنے بھی عہدے لگتے ہیں، جہاں پہ ان کا کام وہ پبلک سرونٹ ان کو ہونا چاہیے. یہ تو ہم سرونٹ کا ورڈ تو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اگرچہ اس کی جو سند ہے وہ تو ضعیف ہے. سید و قوم خادمہم، قوم کا جو سید ہوتا ہے، قوم کا جو سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عہدے والا ہوتا ہے، وہ اس کا خادم ہوتا ہے. یہ بات جو ہے یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو 40 حدیث کی کلیکشن ہے اس میں بھی اس کو شامل کیا، اتفاق سے 34 نمبر حدیث اس کا بھی ہے. اور امام سیوطی نے بھی جو اپنے 40 کی کلیکشن کی ہے، 40 حدیث کی کلیکشن کی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو شامل کیا، اور انہوں نے بھی اس کو 34 نمبر کے اوپر ہی شامل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی یہ بات بتا دی کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اصل میں ان کا خادم ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے یہ والا. یہ تو اب جا کے ہم نے پبلک سرونٹس کی بات کر لی نا. اور کتنے سرونٹ ہوتے ہیں، یہ آفس کے باہر پروٹوکول، آفس کے اندر پروٹوکول ان کو مل رہا ہوتا ہے، روڈز پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ٹریفک کو کلیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. جتنے بھی اس میں چھوٹے سے چھوٹے عہدے پہ آ جائیں اور بڑے سے عہدے کے اوپر آ جائیں آپ. اب مثال کے طور پہ یہ کہ کسی نے سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ انہوں نے ایم فل کیا ہے گورنمنٹ کے اندر، وہ اسکول ٹیچنگ کرتی ہیں، اور انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ گورنمنٹ کے اب کرائٹیریا کے مطابق جو ہے نا ان کو اب ایک خاص سیلری پیکج کا ایک الاؤنس کوئی ہوتا ہے، وہ ان کو ایلوکیٹ ہونا ہے، لیکن اکاؤنٹس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا بھائی اتنا ہمیں حصہ ملے گا آپ کی سیلری میں سے، تو تب جا کے ہم آپ کا کام کریں گے، ورنہ ہاں جی آپ کی درخواست ڈال دیں آپ، اور بڑی رہے گی درخواست، آپ کی بڑی رہے گی درخواست. ہاسپٹل کیسز کے اندر بھی 100% ایسے ہوتا ہے. ایک طرف آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر اتنے مریض ہیں، اتنی ضرورت ہے ہاسپٹل کی، اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر کی پوری ضرورت ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں جو بیچارے نئے گریجویٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، رل رہے ہوتے ہیں، خوار ہو رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی جاب ان کو مل رہی ہے، نہ ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہوگا. پھر تو ظاہری بات ہے وہ یہی دیکھیں گے یار کسی طرح سے پاکستان سے جانے کی بات کرو. اور اس وقت ہم ان کو جو نا میٹھی باتیں بتانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھائی ملک کے لیے کچھ کرنا ہے وغیرہ، کہیں گے بھائی میرا یہاں پہ بیسک نیسیسٹی کا مسئلہ ہے. ہم ملک کی باتیں کرتے ہیں. لائک وائز جس طرح اور جتنے بھی آپ پروفیشنز میں جاتے جائیں نا، سیم کیس سیم سینیریو چل رہا ہوگا یہ والا، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی طرح سے، ایک بندہ جو ایک انفلوئنس والا ہے وہ کسی کو پریشان کرنا چاہے، اس کے پیچھے ایک FIR کا نوٹس آ جائے اس کو کہ ہاں جی آپ کے تھانے میں حاضر ہو جائیں ذرا، آپ اب یہ کر لیں وہ کر لیں. جو عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا وہ اس عہدے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں گے، یا عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے ہوں گے. دفتر کا ٹائم یہ تھا، اتنے بجے وہ پہنچے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے دفتر کے دوران سب کچھ ہوتا رہا سوائے یہ کہ جس مقصد کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا نا، انہوں نے وہ مقصد کام پورا کرنا ہے. جو میٹر لگانے والے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کیا کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ، اور کیا یہ سب کرپشن کی باتیں اور نااہلی کی باتیں، کام نہ کرنے کی باتیں اپنے ان کے سینئر افسروں کو نہیں پتہ ہوتا. آپ کسی بھی CSP آفیسر سے ملیں آپ کو لگے گا کتنے پڑھے لکھے سلجھے ہیں، یہ کتنے پڑھے لکھے، ان کو سب کچھ پتہ ہے قانون کے بارے میں، لیکن قانون کی دبا کے ایکسپلائٹیشن. ایک پریشانی ہو رہی تھی کسی کی طرف سے تو ہم نے قانون پتہ کرنے کی کوشش کی، ایک وکیل سے پتہ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی وکیل جو ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں. ان سے سوال پوچھا یہ والا تو انہوں نے ایک جو فیکٹ ہے گراؤنڈ کے وہ بتا دیا کہ بھئی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو پریشانی اس کیس کے اندر ہو رہی ہے تو کوئی قانون ہوگا جو آپ کو تحفظ دے گا، کچھ یہ ہوگا، کہ بھول جائیں، اس کو بس ہینڈل کریں کسی اور طریقے سے اس معاملے کو. تو یہ سب سارا سوسائٹی اس طرح کی بن جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں اس طرح بنتی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے عہدہ لیا ہوتا ہے، ذمہ داری لی ہوتی ہے، اور وہ اپنی عہدہ پورا نہیں کر رہے ہوتے، ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے جب فائنانس منسٹر بنے اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو ابھی انہوں نے ایک بڑی ہمدردی کے ساتھ کچھ آرٹیکلز لکھنے شروع کیے ہیں ڈان کے اندر، اور ان کی ٹھیک ہے ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جاتا، تو ان کے آرٹیکلز جو ہے نا وہ ذرا پڑھنے سے مطلب رکھتے ہیں. خاص طور پہ مجھے اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے جس میں نا کچھ کلیئرٹی ہو کہ حل کیا مسائل کا، ملک کے مسائل کا حل کیا. کرٹیسائز کرنے کو تو ہم بیٹھ کے جتنے مرضی باتیں کرتے رہے، ہر وقت ہی کرتے رہے ہم لوگ، اور باتیں ختم بھی نہ ہوں. جو میں تو باتیں بتا رہا ہوں وہ تو ابھی ابتدا ہے نا. صرف وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ یہ جو ہاؤسنگ اور اس کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں آپ،
جنہوں نے یہ جو کیا کہتے ہیں انکروچمنٹس کو کیئر کرنی ہوتی ہے وہ دیکھ لیں آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا لیں، اس پر کوئی بھی محکمہ اٹھا لیں، لسٹ آئے گی کہ کرپٹ ترین ادارے کون سے ہیں، اور جوڈیشری بھی ان کا نام شامل ہے، جو بھی سروے ریسنٹ آیا ہے، ڈیٹا آیا ہے اس میں وہ بھی ہے۔ تو مسائل تو بہت ہوتے ہیں، میری دلچسپی اس میں بہت ہوتی ہے ذاتی طور پہ کہ ہم ڈسکشن کریں یا سنیں یا کسی اور کی کتاب پڑھیں یا کوئی آرٹیکلز پڑھیں جہاں پہ نا حل کی بات کی جا رہی ہو، اور حل بھی ہو کوئی سٹیپس والا حل ہو، واقعی کوئی حل کو، یہ نہیں کہ بس جی سب کام اپنے اچھے سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح نہیں، کوئی کلیئر بات ہو نا، پتہ ہو کہ یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کام کریں گے تو یہ اس میں یہ امپرومنٹ کا چانس ہے، سٹیپ وائز باتیں بتاؤ۔ تو مفتاح اسماعیل نے اس میں جو کچھ باتیں لکھی ہیں اس میں ون آف دوز سجیشنز مثال کے طور پہ وہ یہ ہے کہ لوکل لیول کے اوپر ہے، جس طرح امریکہ اور باقی ملکوں میں ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے آپ کے پاس، کاؤنٹی لیول کے اوپر آپ اپنا کمشنر خود چوز کریں، آپ اپنا پولیس ہیڈ جو ہوتا ہے وہ آپ خود کریں، سلیکٹ کریں۔ لیکن پھر میرے ذہن میں اس طرح کا تھاٹ آتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سیاستدان ہے، اس طرح آپ نے یونین کونسل اور یہ بھی جب ہو جاتے ہیں، یہ بھی تو گھوم پھر کے وہی پارٹیز ہی ہوتی ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں لو لیول کے اوپر، اس طرح پنجے گاڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس پورے سسٹم کے اندر۔ یہاں پہ اگر ہم نے لوکل لیول کے اوپر گورنمنٹ کر بھی دیا اس طرح کی، تو کون بندہ آتا ہے اس کے اندر سامنے، کون بندہ سامنے آتا ہے؟ جنہوں نے بعد میں ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیکوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، اپنی ایک چودراہٹ دکھانی ہوتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان کا بھی وہ ایجوکیشن یا شعور کا لیول ہی اتنا نہیں ہے، اور ہم لوگ اس کے اندر نا بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں آپ کو سی ایس پی آفیسرز بہت بہتر لگتے ہیں آپ کو، میں بھائی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے پڑھے لکھے ہیں، کم از کم ان کو کم از کم یہ اس طرح سے اپروچیبل ہیں، کم از کم یہ نہیں کرتے وہ، پھر وہ کیوں نہیں اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں؟ میں نے عوریہ مقبول جان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا، اس میں انہوں نے مثال کے طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو اے سی والے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ کام خراب کیا انہوں نے کہا کہ افسر تو ہے، قابل بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہے، لیکن اپنے بس اے سی والے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے وہ۔ تو آج جو ہے نا وہ حدیثیں ہیں وہ کچھ اس ٹائپ کی وعید کے اوپر ہے، بہت ساری باتیں جو اس ٹائپ کی وعید کو ہائی لائٹ کریں گی کہ وہ لوگ جنہوں نے عہدہ لیا ہوا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی جابز نکلی تھیں اور انہوں نے اپلائی کر دیا، چاہے وہ کسی پولیٹیکل سرکل سے آئے تھے، سیاست سے آئے تھے، وہ ناظم بنے ایریا کے، یا ایم پی اے بنے، کوئی چیز عہدہ حاصل کر لیا انہوں نے، بہت بڑے لیول کے اوپر کوئی چلے گئے ہوں، یا یہ ہے کہ کوئی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سی ایس ایس اور ایسے آفیسر بن کے چلے گئے، یا چلے نیچے لوور رینک سے ہی چلے گئے، یعنی کہ پولیس کے اندر ہی لیکن کوئی بندہ ایسا ہی ہے، لیکن اپنے علاقے کی چوکی کا انچارج ضرور ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس عہدہ ہے۔ تو اس سے متعلق نا متعدد احادیث ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں، جو میں نے بات بتائی تھی کہ یہ جو حدیث ہے سید قوم خادمہم، یہ میں نے بتایا تھا یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اس سے متعلق ایک اور بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید قوم فی سفر خادمہم، جو سفر کے دوران قوم کا سید ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ فمن سبقہم، تو جو کوئی اسے سبقت لے کے جا سکے بخدمت ہی، اگر وہ خدمت کے ذریعے سبقت لے کے جا سکے، کوئی ایسا قوم کا سید سردار مل جائے اسے کہ قوم کی واقعی خدمت کر کے نا وہ سبقت دے جائے، اگر آگے بڑھ جائے، لم یسبقوہ بعمل الا شہادہ، تو ہرگز کوئی اور بندہ پھر اس کے عمل سے زیادہ سبقت آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ یعنی کہ میں ایک فرض کر میں ایک مالدار آدمی ہوں اور میں صدقہ خیرات بھی کیے جا رہا ہوں اور میں نے کام اس طرح کے لگا کے رکھے ہوئے، لیکن اگر ایک اور بندہ جس کو قوم کی سرداری کا یا قوم کی کسی بھی اتھارٹی کا، جو میں نے ساری ایگزامپلس دی ہیں، اس کو اپرچونٹی ملی اور اس نے حقیقت میں قوم کی خدمت کر کے جو وہ لے جائے گا نا آگے، جو مقام حاصل کرے گا، تو عام صدقہ خیرات کرنا، عام ٹیچنگ کر لینا اور اچھے علم کی باتیں کر لینا، درس دے دینا، یا کوئی اور عمل جو ہے نا، یا حج کر لینا، زیادہ عمرے کر لینا، کوئی چیز اس کا مقابلہ، اس سے سبقت نہیں آپ لے کے جا سکتے۔ پھر اس کا عمل جو ہوگا، یعنی کہ امیجن کریں کوئی اگر اس طرح کی بات سنے جو کہ واقعی کسی بھی اتھارٹی کے اوپر ہے، بہت بڑے لیول پہ نہ بھی ہو، میڈیوکر لیول پہ بھی اگر کہیں ہے، کسی بھی لیول آف اتھارٹی کے اوپر ہے، وہ یہ دیکھے حقیقت میں اگر وہ ٹرو ٹو ہز جاب ہوتا ہے نا، اگر وہ حق ادا کرتا ہے اپنی نوکری کا، جو اس کو پبلک سرونس کا موقع ملا تھا، حق ادا کرتا ہے کوئی اس کا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کوئی اس سے سبقت لے کے نہیں جا سکتا آگے، الا یہ کہ ہاں کوئی ایسا شخص ہوگا جو کوئی شہادت کسی نے حاصل کر لی ہو، اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہو گیا ہو اور پیور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہو،
وہ سیاسی شہید یا یہ فلانا مقابلہ ہو گیا یا یہ کوئی دہشت گردی کا کہ حملہ ہو گیا یا وہ سب شہادت کے درجات ہیں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ جو پیور اللہ کی راہ والا ہے, وہ سیکولر کانسیپٹ شہادت کا نہیں. جو شہادت کا ایک سیکولر کانسیپٹ ہے جو انڈیا میں بھی ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں اپنے شہید ہی ہیں اپنے آپ کو, مارٹرز کے لیے وہ بھی شہید کے لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ بات نہیں ہو رہی, کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکتا. یہ روایت امام ابن بہقی نے اپنے شعب الایمان کتاب میں اس کو مینشن کیا ہے. سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے, لیکن تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہو یا ورڈز کے آگے پیچھے ہو, لیکن یہ بنیاد ہے کچھ اس حدیث کے ملتے جلتے الفاظ کی. پھر ایک اور حدیث ہے, یہ ہے سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے 1332 اور صحیح درجے کی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو الحسن جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن مرہ جو تھے, یہ معاویہ سے, جب معاویہ جو ہوں گے خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے یا بادشاہ ہوں گے, تب یہ اس وقت انہوں نے یہ بات کوٹ کی. عمر بن مرہ جو تھے یہ کون تھے؟ یہ ایک قبیلہ ہوتا تھا جوہینہ کا, یہ اس سے بلانگ کرتے تھے اور شروع کے مسلمانوں میں سے تھے, ریلیٹیولی شروع کے مسلمانوں میں سے. معاویہ جو ہیں ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو وہ ہے نا جو کہ فتح مکہ اور وہ لوگ اس زمانے میں ایمان لائے تھے, لیکن عمر بن جو مرہ ہیں یہ پہلے مسلمانوں میں سے تھے. تو وہ ان سے متعلق یہ حدیث ہے کہ انہوں نے معاویہ سے یہ بات کہی, اور یقیناً یہاں پر نا یہ جو اسلامی حکومت اس وقت معاویہ کے پاس ہے, تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی, تھوڑا سا رنگ چڑھ گیا ہوگا جو باہر کے لوگوں کا تھا. خلفۂ راشدین والا دور تو نہیں رہا تھا نا اب, تو کوئی اور دوسرے جو کلچرز ہیں نا ان کا رنگ چڑھ گیا ہوگا کہ جو گورنرز ہیں یا جو علاقے کے لوگ ہیں یا یہ خلیفہ خود بھی جو ہے نا وہ زیادہ اپنے محل کے اندر ہیں اور ایک آسائش والی زندگی ہے, اور وہ فکر اور بھاگ دوڑ جو حضرت عمر کو ہوتی تھی, اور کبھی کبھی راتوں کو بھی وہ نکل جایا کرتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی ڈیٹا نہیں آ رہا, تو میں خود کیوں نہ جا کے فائنڈ آؤٹ کر کے دیکھوں کہ کیا حالات ہیں, میرے لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور گورنروں سے اور ان سے معلومات لیتے رہتے تھے. تو اس لہٰذا کوئی کمی کوتاہی آئی ہوگی تو یہ انہوں نے فرمایا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے. اب یہ عمر بن مرہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے ہیں, یہ دونوں صحابی ہیں, تو یہ ان کو سنا رہے ہیں. میں نے خود اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کوئی امام مسلمانوں کا, کوئی لیڈر مسلمانوں کا جو اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کی ضروریات کے لیے, کوئی بیچارہ کوئی ضرورت مند ہوگا وہ کس کے پاس آئے گا؟ لیڈر کے پاس ہی آئے گا, وہاں کے علاقے کا ہوگا, لیکن وہ اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے اس کے لیے ایکسیس نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی, یا ان کی بات سنی نہیں جا رہی. آج کل کے ماڈرن ٹائمز میں کہیں گے کہ وہ اگر آتے ہیں تو درخواستیں لے کے باہر کھڑے رہیں گے اور جو صاحب ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں بھی. تو کوئی ایسی سچویشن اگر کہیں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس بندے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کے لیے کیا سزا ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو جنت کے دروازے ہوں گے اور جو آسمان کے دروازے ہوں گے, جنت نہیں آسمان کے دروازے جو ہوں گے, وہ اس کے لیے بند کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انصاف ہے کہ تم نے میرے مخلوق کے لیے اپنے دروازے بند رکھے ہوئے تھے, میں نے تمہارے لیے اپنے دروازے بند کر دیے. اب تمہاری ضرورت کے لیے, تمہاری مفلسی, تمہاری فقر کے لیے میں دروازے بند کر دیے. یہ بات سنی تو معاویہ کو, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا احساس ہوا کہ انہوں نے پھر فوراً یہ میک شور کیا کہ کوئی بندہ ہو جس کو میں ڈیزگنیٹ کر کے اپوائنٹ کروں کہ جس کا کام صرف یہ ہے کہ لوگ جو آتے ہیں تو ان کی ضروریات کو سننے کے لیے اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. آج کل کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ نے نا فیڈ بیک کا کوئی باکس رکھا ہوا ہے, کوئی کمپلینٹ کا باکس رکھا ہوا ہے, کوئی ہیلپ لائن کا فون نمبر دیا ہوا ہے, کیونکہ پریشانی ہے تو اس پہ کال کریں, اور اس کو پھر میک شور کیا جائے کہ وہ چیز فالو ہو رہی ہے, فالو ہو رہی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح کہ اب آبادی بڑھ گئی ہے, ہمارا انفراسٹرکچر تو اس طرح نہیں بڑھ رہا نا, آبادی شہر کی بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ لاکھوں کے حساب سے ہزاروں لاکھوں, اور پھر وہ کئی اب تو کروڑ کے بھی شہر ہو گئے ہیں ہمارے. تو ایک سٹی کا ہیڈ جو ہوگا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ سب لوگوں کے لیے کھلی کچہری لگا سکے. تو کوئی نہ کوئی میکینزم اس کو بنانا چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں کی فیڈ بیکس میں سن سکوں, میرے تک باتیں آئیں, درخواستیں میرے تک پہنچیں.
وہ صاحب تو نہ ہونا کہ عدالت کے اندر کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی عدالت اور بڑی سے بڑی عدالت میں جج صاحب تو آرام سے اپنے پروٹوکول اور اپنے وہ روب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ان کو کاغذ کیا جا رہا ہے، اور کورٹ روم کے اندر تو ڈسپلن ہے، پر صرف جھانکی مار کے دیکھیں کتنے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد کی ہے اور یہ صحیح لغیر ہی ہے، یعنی کہ اوریجنلی جو حدیث صحیح نہیں ہوگی لیکن ود سپورٹنگ ایویڈنس فرام ادر احادیث اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، لغیر ہی اس کا رتبہ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی رسپانسبل بنا دیا گیا، انچارج بنا دیا گیا مسلمانوں کے اور لوگوں کے، بلکہ لوگوں کے اوپر، لوگوں کے معاملات کے اوپر اس کو بنا دیا گیا، فاحتجب، اور اس نے کیا کر دیا کہ اجتناب کیا، اس نے وہ ہر اس کے لیے کہ جو کہ کمزور تھا، ضعیف تھا، ضرورت مند تھا، اس کے لیے اپنے اجتناب کیا، اس نے منہ پھیر لیا، اس نے انچارج بنایا گیا تھا اس وقت لیتے ہوئے، تو اوتھ تو یہ لیا اس نے، جاب کی ریزگنیشن لیتے ہوئے تو اس نے تو یہ کہہ دیا، ہاں جی جاب ڈسکرپشن میں سب کچھ شامل ہے، یہ آپ کی جاب JD ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن بعد میں اس نے اجتناب کیا، تو کیا ہوگا پھر اس کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اجتناب کریں گے قیامت والے دن۔ پھر جب بندہ رو رہا ہوگا، پیچھے پڑ رہا ہوگا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ حاجت تو سن لیں میری، ایک دفعہ میری بات تو سن لی جائے کہ مجھے بھی کوئی چانس دے دیں وہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اجتناب کریں گے۔ پھر تم نے میری خلق کے ساتھ اجتناب کیے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جو جتنا کمزور اور جتنا گیا ہوا گزرا ہوگا اس کی فریاد سب سے زیادہ سنی جائے گی۔ اسی قسم کے الفاظ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر بھی ہیں، اور اس طرح کی متواتر اور بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر اس طرح کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر 366 نمبر حدیث ہے یہ، جس کے اندر جو راوی ہیں، بلکہ حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو راوی ہیں نا وہ ایک ایسی کیفیت میں بیماری میں تھے، اور وہ اس وقت اپنی یہ حدیث بتا رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کوئی شخص جس کو امیر بنایا گیا مسلمانوں کے معاملات کے کوئی کلیکٹیو معاملات، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہیں، وہ ہیلتھ کیئر ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، پبلک سرونٹ بنایا گیا اسے مسلمانوں کے معاملات کا، اور وہ اس طرح سے کھپا نہیں، پھر اس کے بعد سرونٹ تو بن گیا، اس نے اپنے آپ کو کھپایا نہیں، اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو خوار نہیں کیا کہ میں تمام لوگوں کی حاجت کروں، پوری کر سکوں، میں کسی کے کوئی فریاد تھی، کوئی کچھ تھا، تو وہ اس کو ایڈریس کر سکے، وہ اس کو نہیں کرتا اگر، اور وہ اس کو اجتناب کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ AC والے کمرے کو بھی انجوائے کر لیا، اپنا جو ہاؤس الاؤنس ملا ہوا تھا اس کو بھی انجوائے کر لیا، چائے بھی پی لی، پروٹوکول سے تصویریں بھی ہوں گی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس نے لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جس مقصد کے لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور اس کو پبلک سرونٹ بنایا گیا تھا۔ اس کے لیے کیا؟ جنت اس کے لیے نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے اس کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے جو طبرانی کی ہے، اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، 1089 نمبر اس کا حوالہ ہے اس کا حدیث کا، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امیر عشرۃ، کوئی شخص جو 10 لوگوں کے اوپر بھی اگر امیر بنایا گیا، اس سے آپ کو نا اسکیل ڈاؤن کر کے دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے ایون 10 لوگوں کے اوپر بھی کسی کو اگر ایک لیڈر بنایا گیا تھا کسی مقصد کے لیے کہ تمہاری یہ رسپانسبلٹی، اس کا مطلب بہت ہی کوئی چھوٹا ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں، اب آپ کو بہت ہی چھوٹا سیٹ اپ بھی سمجھ لیں، اگر 10 لوگوں کے اوپر بھی اگر کسی کو امیر بنایا گیا تھا، الا یؤتی بہ یوم القیامۃ مغلولا، تو وہ قیامت والے دن نا جکڑا ہوا قیدی کی فارم میں آئے گا، غلام بنا ہوا قیدی کی شکل میں آئے گا، اور کیا ہوگا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ہر ایسے بندے کو اس حال میں پیش کیا جائے گا، یا تو اس نے جو عدل کیا تھا اس کی وجہ سے اس کی وہ بیڑیاں کھود لی جائیں گی، ایک طرح کا جس طرح وہ اس کو آزاد کر دیا گیا، جو تم آزاد ہو جنت میں جانے کے لیے، یا تو اس کو وہ کر دیا جائے گا، یا اسی کے ذریعے اسی میں اس کو پکڑ کے اس کو سزا دے دی جائے گی، اسی میں رہے گا، اور جس طرح قیدی کو آزاد نہیں کیا جاتا تو اگلی چیز کیا ہوگی؟ پھر سزائے۔ امیجن کریں نا کہ ایک عدالت کے کٹہرے میں ایک بندے کو پیش کیا جا رہا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں، یا تو عدالت کہے گی ہاں بالکل کیس آپ کے حق میں ہوتا ہے، آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، اور آپ کو آپ کے سارے رائٹس واپس ریٹرن کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاؤ جنت میں، تمہارے لیے سارا کچھ ریوارڈ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سزا ملنی تھی
تو کیا ہو گیا، اس کے لیے اتنے سال جیل، اتنے سال یہ جس طرح ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے لیے اتنے سال سزا کاٹے جا کے وہ شخص۔ طبرانی کی ایک اور حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے، کیونکہ پرانی حدیثوں سے سارا سپورٹ مل رہا ہے، ایسے تھوڑے بہت الفاظ اگر اوپر نیچے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے اندر کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو شخص میری امت کے کسی بھی گروہ میں، چاہے وہ بڑا گروہ ہو یا چھوٹا ہو، اس میں سے اگر اس کو امیر بنایا گیا، اس کے اوپر ایک سید کا لیول دیا گیا، پھر وہ شخص اگر انصاف نہیں کرتا، جہاں پہلے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کھپاتا نہیں اپنے آپ کو، اس کا حق نہیں ادا کرتا، تو اس شخص کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے، پھر اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اور اس طرح کی جو سلسلے کی جو میں نے کلیکشن کیا حدیث کی، اس کی ایک آخری حدیث صحیح مسلم کی ہے 5411 نمبر حدیث ہے یہ، جس کے اندر حضرت ابو عثمان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خط لکھا، ہم اس وقت آذربائیجان میں تھے، یعنی کہ مسلمانوں کی فوجیں امیجن کریں اب کہاں تک پہنچ گئی تھیں، یہ جو آذربائیجان کی سلطنت ہے، اور عربی کے اندر یہ آذربائیجان کا لفظ آیا ہے، تو ہم اس وقت وہاں پہ تھے، اور انہوں نے پھر آگے سے خط کے اندر لکھا، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو تمہارے پاس جو ہے، جو مال ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا اس وقت، جو تمہارے پاس اتھارٹی، تم اس کو انجوائے کر رہے ہو کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو الاؤنسز اور جو فنڈز اور سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرما دیا، اے عتبہ بن فرقد، یہ تمہارے محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ تمہارے مال کے اوپر اتھارٹی ہے نا، ایک پبلک سرونٹ کے بعد سائننگ اتھارٹی ہے، اتنے کروڑ کے چیک سائن کرتا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی نہیں ہے، تمہارا ذاتی پیسہ نہیں ہے یہ، نہ ہی یہ تمہارے باپ کا ہے کہ تمہارا یہ ہو کہ ہاں یہ میرا اس کے اوپر کوئی حق بنتا ہے، انہیریٹنس کا حق بنتا ہے، اور نہ ہی تمہاری یہ ماں کا ہے، تم مسلمانوں کے ان رہائش گاہوں سے ان کا کہتے ہیں نا کہ ان کی سیٹسفائی کرو، ان کو فلی سیٹسفائی کرو مسلمانوں کو، جس طرح تم اپنے رہائش والوں کو، اپنے گھر والوں کو تم پوری طرح سیٹسفائی کرتے ہو، ان کا میک شور کرتے ہو کہ ہر ایک کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے میرے گھر میں، کوئی ضرورت مند ہے اور حاجت مند ہے اور میں اس کی حاجت نہیں پوری کر رہا، جس طرح تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہو، اس طرح تمہارے سبارڈینیٹ جتنا بھی علاقہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا تم اگر خیال نہیں رکھو گے اس طرح کر کے، تو خبردار رہو، اس کیفیت سے، اس معاملے سے تم خبردار رہو، الرٹ رہو، اس معاملے میں تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ تم کسی طرح سے عیش نہ اختیار کرو، اور نہ تم مشرکوں کا سا حلیہ رکھو، اور آخری بات کیا کہہ دی کہ نہ ہی تم ریشم پہنو اور ریشم کو اختیار کرو اپنے لباس کے طور پہ، عیش و عشرت اور اس کے اندر نہیں بلکہ تم خدمت کے اندر لگے رہو۔ یہ ساری میں نے حدیثیں جمع کر کے، جو بنیادی موضوع کیا ہے، بنیادی موضوع یہ ہے کہ ہم میں سے جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عہدے پہ رکھا، جس کسی بھی عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا، کتنی بھاری ذمہ داری ہے ان کے اوپر، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ اسے فرار اختیار کریں، آپ کہیں چھوڑو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں اس طرح کے کام لینے کی، کیونکہ اس کے بارے میں although وہ الفاظ ضعیف ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ کہ شہادت کے بعد اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے نا، تو وہ صرف یہی ہے کہ تھرو پبلک سروس، جس میں اس کا وہ سروس کا حق ادا کریں، یہ وہ واحد چیز ہے جو کہ شہادت کے بعد سب سے زیادہ ریوارڈنگ چیز ہوتی ہے۔ شہید کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا ہوتا ہے، تو ان حدیث ان کلیکشن سے معلوم ہوتا ہے غافل رہو گے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ، حق ادا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بری کر دے گا، آزاد کر دے گا، جاؤ تم جنت میں جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے وہ۔ اور بہت ساری جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اندر بندہ کھپ گیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی ادر نیڈز ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و فضل سے سب چیزوں کو کور کر دیں گے۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے جو آگے کیریئر کاؤنسلنگ اور وہ جو اس طرح کے لیکچرز سننا چاہتی ہے اور چیزیں جاننا چاہتی ہے، ہم کیا کریں، وہ اپنے آپ کو نا پبلک سروس کے لیے پیش کریں، پہلے اپنے اندر ایمانداری اور تقوی حاصل کریں، اور پھر دیکھیں کہ میں یہ کام کر دوں، کیونکہ آپ جب ایک کمپنی کو رن کرتے ہیں نا، تو آپ کے انڈر کتنے لوگ آ جائیں گے، 20 50 100 لوگ آ جائیں گے، آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن ایک علاقے کے اوپر جو کسی بندے کو اگر اتھارٹی ملی ہوتی ہے، اس کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کہ ایک بندہ جو پرائیویٹ کلینک رن کر رہا ہوگا، اور ایک بندہ جو کسی ایک بڑے جنرل ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل کا، جس کے اندر ہزاروں مریض آ رہے ہیں، وہ ان کی خدمت کر پائے کسی طرح سے، اسکول وہ والا اور ایک جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں جس میں ڈھیر و بچہ ہوتا ہے، کتنی زیادہ جو ہے نا وہ دونوں کا سکیل، ہیوج سکیل کا فرق ہے،
ہیوج فرق ہے اس کا. اور خاص طور پہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھائی ہم ڈرگ سے بچ کے رہیں وغیرہ. کوئی اگر مثال کے طور پہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے اندر ہے وہ، اور وہ واقعی جان مار کے دیکھے کہ بھئی میں نے نوجوان نسل کو اور اپنی قوم کو بچا کے رکھنا ہے اس سے، میں نے اس کو نشے سے اور ان چیزوں سے اس برائی کو میں نے پاک کرنا ہے، اپنے ملک کو اپنی سوسائٹی کو اس برائی سے پاک کرنا ہے. اور وہ کھپتا رہے اس کے اندر، کیا زبردست ریوارڈ ہوگا اس کے لیے. ہر وہ نوجوان لڑکا لڑکی جو اس کی محنت کی وجہ سے بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ سب کا ریوارڈ اس کو دیں گے پھر. تو یہ جو ہے یہ کسی طرح سے ہمارے اندر نا اس محنت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو سکے پبلک سروس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.